لوگ کہتے ہیں جی جنات بیمار کر سکتے ہیں، اور میں بتاتا ہوں، جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، جاؤ حدیثوں میں جا کر پڑھو، انہوں نے وہ آپ کو یہ حدیثیں تو بتائی نہیں ہیں، پتہ ہے اس کے پیچھے رگڑا چڑھے گا، لوگ کہیں گے مولوی صاحب میرا کرو نا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں، صحیح حدیث بتانے لگوں تحقیق کر لینا، پہلی مدینے میں آتے ہیں، جتنے آپ کے ساتھ مہاجر تھے سب بیمار ہو گئے، سب بیمار ہو گئے، ایسا بخار کہ تڑپتے ہیں، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، اللہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بھی اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ وہ تو یعنی کہ مدینے کے اس میں اور مکے کو یاد کر رہے ہیں کہ یار مکے میں بڑے سکھ تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو دعا کی، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے۔ یہ نوٹ کر لینا، حدیث تحقیق بھی کر لینا، اے اللہ مکے کی فضا سے بہتر مدینے کی فضا کو کر دے اور مدینے کے سا میں برکت ڈال دے۔ سا کہتے ہیں تول کو، اس سے مراد رزق کی بھی ہوتی ہے۔ صحابہ غریب تھے جب آئے تھے نا مدینہ، اب بیمار ہیں، شعر کہنے شروع کر دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ مکے کی یاد میں اتنی تکلیف ہے، نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ، اب دعا غور کریے گا، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بہتر کر دے، اور مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، اور مدینے کا بخار جوفا میں لے جا۔ مدینے کا بخار کسی بندے کا نام لیا یا اس شہر کا نام لیا، علاقے کا نام لیا؟ مدینے کا بخار جوفا، جوفا ایک وادی ہے، میں نے اس کا باہر سے دیکھا ہوا اس کو نا مدینہ میں، آپ بھی جائیں اللہ لے کر جائے تو آپ کو نظر آئے گا، بورڈ لگا ہوا نا، وادی جوفا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارک تھی کہ صبح فجر کے بعد صحابہ کے خواب سنا کرتے تھے، لیکن خواب کی بھی بہت کرب ہوتی ہے نا، جب آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے، بات ختم ہو گئی۔ برے خواب کو زائل کر لیا کرو۔ آج تک ہم امت کو یہ نہیں بتا سکے اس کے زائل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ کسی سے پوچھو یا اعوذ باللہ تینوں نہیں پڑھ کے تھو تھو کر دے گا، حدیث میں جو لفظ ہے وہ نہیں بتایا۔ اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، یہ دعا ہے، 3 بار اپنے کندھے پر پہلے کرو، اس خواب کا تصور کرو گے، کیونکہ میں نے رات کو 3 خواب دیکھے ہیں، اس میں ایک خواب مجھے شوق کر رہا ہے، میں کس کا تصور کروں گا؟ میں اس کا تصور کروں گا جو برا خواب ہے، جس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری اپنی عقل کے مطابق یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے خواب، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ 3 بار الٹے کندھے پر کرے گا، تھو 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 ایسے کر کے 3 بار یہ دعا پڑھے گا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ صحابی کہتا ہے جب میں یہ عمل کر لیتا، پہاڑ مانند بھی کوئی ہوتا تو میرے سامنے ذرہ بھی نہ رہتا۔ یہ ایمان کی بات ہے نا۔ آپ نے فرمایا برے خواب کو زائل کر لیا کرو، نہیں تو اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے، 40 سال سے۔ اب اس سے مراد یعنی کہ جب تک آپ نے اس کو زائل نہیں کیا اس کا اثر موجود ہے۔ زندگی میں کہیں بھی آپ نے کسی جاہل کو اگر وہ سنا دیا، یار بڑی پرانی بات ہے، میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ اس کی اگر غلط تعبیر اس وقت دے گا 70 سال بعد بھی، تو اس کی تعبیر اسی وقت پوری ہوگی، اس کا وہی مسئلہ پورا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا خواب کو ہر کسی کو نہ سناؤ، یعنی کہ جو جاننے والا، جیسے ہم علاج کرتے ہیں ہم خواب سے دیتے ہیں اس کی مرض کو، ٹھیک ہے، باقی عام نہ سناؤ۔ اگر تمہارے برا لگتا ہے تم اس کو ظاہر کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت صحابہ کو کرب سے نکالتے، جس کا اچھا خواب ہوتا اس کو شکرانے کا کہتے، جس کا برا ہوتا اس کو ظاہر کرواتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پوچھا،
ہاں بھی کوئی خواب؟ سب صحابی خاموش رہے. آپ نے فرمایا میں نے آج ایک خواب دیکھا. مجھے پریشانی لگی ہوئی تھی کہ جتنے میرے ساتھی آئے ہیں سب بیمار ہو گئے ہیں. میں نے رات کو یہ دعا کی اللہ کے آگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے رات کو یہ دعا کی کہ اے اللہ مکے کی فضا سے بہتر مدینے کی فضا کر دے، اس کے شاہ میں برکت ڈال کے مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا. میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب بتا رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ رنگ کی لمبے قد کی کالی کھلے بالوں والی کالا لباس پہنا ہوا ایک عورت مدینہ سے بھاگتی ہوئی جوفہ میں داخل ہو گئی. اس کے بعد سارے صحابہ بغیر ٹیکے کے بغیر گلوکوز کے ٹھیک ہو گئے. یہ اسیب ہے، اسیب کی بیماری ہوتی ہے، یہ اسیبی بیماری ہے. شیاطین کے چھونے سے بیماری لگتی ہے، شیطان مس کرتا ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے. قرآن سے دلیل ہے. ایوب علیہ السلام کے اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے ایوب نے مجھ کو نادا کی، ربی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. جاؤ ترجمہ کرو یہ کیا ہے. نبی تھے نا کہ عام تھے وہ. اے اللہ مجھ کو یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے نا، یہ جو جلد کی تکلیف تھی نا، ان کو سکن پرابلم تھی نا، مجھ کو یہ شیطان نے مس کیا ہوا ہے، اس کی طرف سے یہ عذاب مجھے پہنچا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے تو نہیں گئے تھے، وہ تو دو کی لڑائی چھڑانے گئے تھے. تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ یہ عمل تو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوا، مکہ ایسا لگ گیا وہ بندہ ہی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچنے کے طریقے بتائے ہیں جو مجھ سے رائے سے پوشیدہ